بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت غفور و رحیم ہے۔ جب بھی کوئی انسان حق کی جانب پیش قدمی کرتا ہے اور صدقے دل کے ساتھ اس سفر پر گامزن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور بالضرور حق تک پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ایک ایسا واقعہ ہے جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ حق کا طالب ہمیشہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ جو حضرت سلمان فارسی نے نہ صرف خود حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو سنایا بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ تلقین تھی کہ دوسرے صحابہ کرام کو بھی اپنی زندگی کی رودات سناؤ۔ آپ ایران کے شہر اصفہان کے رہنے والے تھے۔ آپ کا والد اپنے شہر کا سردار تھا اور اسے آپ سے بے پناہ محبت تھی، یہاں تک کہ وہ انہیں ہر وقت اپنے گھر میں محبوس رکھتا تھا تاکہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے باپ کا دین مجوسیت تھا، یعنی کہ آگ کا پجاری تھا، اور وہ آپ کو بھی اس کی تعلیم دیتا تھا۔ ایک دن آپ کے باپ نے اپنے زمینوں کی خبر گیری کے لیے آپ کو اپنے ڈیرے پر بھیجا۔ راستے میں عیسائیوں کا ایک گرجا یا کلیسا جسے چرچ کہتے ہیں وہ تھا۔ آپ اس کے پاس سے گزرے تو آپ کو ان کی عبادت کا انداز اپنی عبادت کے انداز سے بہت بہتر لگا۔ آپ اندر تشریف لے گئے اور شام تک وہیں بیٹھے رہے اور ان کو دیکھتے رہے اور ان کی دعاؤں کی تسبیحوں کو سنتے رہے۔ ادھر ان کا باپ اس وجہ سے بہت پریشان تھا، اس نے ان کی تلاش میں ادھر ادھر آدمی دوڑائے۔ آپ کے باپ نے اس اندیشے سے کہ کہیں حضرت سلمان اپنے آبائی دین کو نہ چھوڑ دیں، ان کے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں ڈال دیں۔ انہی دنوں میں ایک قافلہ وہاں سے ملک شام کی طرف جا رہا تھا۔ حضرت سلمان گھر سے نکل کر اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ جب شام پہنچے تو وہاں کے ایک چرچ میں گئے اور پادری کو اپنے حالات سے آگاہ کیا اور وہاں اس کی خدمت میں رہنا شروع کر دیا۔ لیکن اس کے قول و عمل میں واضح تضاد دیکھا اور بڑے رنجیدہ ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگوں کو تو صدقے کا حکم دیتا ہے، لیکن جب لوگ صدقے کی رقم لے کر اس کے پاس آتے ہیں تو وہ بجائے غریبوں میں تقسیم کرنے کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ جب وہ مر گیا تو حضرت سلمان نے لوگوں کو بتایا کہ تمہارے پادری کے تو یہ کرتوت تھے اور 100 مٹکے سونے اور چاندی کے تہہ خانے میں پڑے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو بلا کر ان میں وہ تقسیم کر دیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور پادری اس کی جگہ مقرر ہوا۔ کچھ مدت کے بعد وہ شخص فوت ہو گیا اور سلمان کو وصیت کی کہ وہ موصل میں موجود ایک شخص کے پاس چلے جائیں اور اس کی اتباع کریں۔ حضرت سلمان موصل چلے گئے۔ یہ شخص بھی بڑا زاہد اور متقی تھا اور آپ اس سے بڑے متاثر ہوئے۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا کہ نصیبین میں ایک شخص ہے جو کہ صحیح طریقہ کار پر چل رہا ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیے۔ آپ نے کچھ عرصہ نصیبین میں اس شخص کے پاس گزارا اور اسی کی رہنمائی پر آپ شہر اموریہ میں ایک اور پادری کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس شخص کی بھی زندگی نے زیادہ وفا نہ کی۔ جب وہ دنیا سے جانے لگا تو آپ نے پوچھا کہ اب آپ کے بعد میری رہنمائی کون کرے گا؟ تو اس نے کہا، بخدا میری نظر میں اب کوئی ایسا آدمی نہیں جس کے پاس جانے کا میں تمہیں حکم دوں، لیکن اب اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا زمانہ قریب آ گیا ہے، جو دین ابراہیم کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور ان کی ہجرت گاہ نخلستان ہے جو 2 جلے ہوئے میدانوں کے درمیان ہے۔ اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو وہاں پہنچ جا۔ اور اس نبی آخر الزماں کی چند نشانیاں ہیں، جب تم ان کو دیکھو گے تو تم پہچان لو گے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھاتے لیکن ہدیہ تناول فرمائیں گے، اور ان کے کندھوں کے درمیان نبوت کا نشان ہوگا۔ سلمان کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس شخص کو دفن کر دیا تو بنی کلب کے
تاجروں کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ میں نے ان کے وطن کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ میری ان گائیں اور بکریوں کے عوض مجھے اس سرزمین پر پہنچا دو۔ وہ اس پر راضی ہو گئے اور انہیں لے کر وادی القریٰ پہنچے۔ لیکن آپ بتاتے ہیں کہ انہوں نے مجھ پر یہ ظلم کیا کہ مجھے اپنا غلام بنا کر وادی قریٰ کے یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ بخدا میں نے وہ نخلستان دیکھا اور میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید یہی وہ علاقہ ہے۔ وہ مجھے لے کر مدینہ طیبہ آیا۔ جو ہی میں نے اس شہر کو دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ یہ وہی شہر ہے جو نبی آخر الزماں سرور کون و مکان کا مسکن ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں تشریف فرما ہوئے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک روز اپنے مالک کے نخلستان میں کھجور کے درختوں کی خدمت میں مصروف تھا کہ میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا اور کہنے لگا، اوس اور خزرج کا ستیہ ناس ہو، یہ لوگ اس مسافر کے ارد گرد جمع ہیں جو مکہ سے ترک وطن کر کے قباء میں پہنچا ہے اور اس کے بارے میں وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ نبی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ بات سنی تو مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں کھجور کے ایک درخت پہ چڑھا ہوا تھا، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں میں اپنے مالک کے اوپر نہ جا گروں، اس لیے میں اتر آیا اور میں نے پوچھا کہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ میرے مالک نے ہاتھ اٹھایا اور مجھے ایک زوردار مکہ رسید کیا اور غصے سے کہا کہ تجھے اس بات سے کیا واسطہ؟ جب شام ہوئی تو میرے پاس کھانے کی کوئی چیز تھی جو میں قباء میں حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ میں نے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نیک شخص ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی بھی ہیں اور آپ مسافر ہیں۔ میرے پاس صدقے کا کچھ طعام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ اس کے مستحق ہیں، لیجئے اسے تناول فرمائیے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک تو اس صدقے کے طعام سے روک لیا اور اپنے ساتھیوں کو فرمایا کہ کھاؤ، مگر خود نہ کھایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ آپ کے بارے میں جو نشانیاں مجھے بتائی گئی تھیں ان میں سے ایک نشانی پوری ہو گئی ہے کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے۔ کچھ روز بعد حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ چند روز بعد کوئی چیز لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے، یہ چیز بطور ہدیہ میں لے کر آیا ہوں، یہ صدقہ نہیں ہے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اور آپ کے صحابہ نے اسے تناول فرمایا۔ میں نے دل میں کہا 2 نشانیاں پوری ہو گئی ہیں۔ دن گزرتے گئے، سلمان ایک غلام کی زندگی بسر کرتے رہے اور اس تجسس میں رہے کہ اس راہب نے اس نبی کے بارے میں جو نشانیاں انہیں بتائی تھیں، کیا حضور کی ذات والا صفات میں یہ نشانیاں مکمل طور پر پائی جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا اور آپ اپنے ایک صحابی کے جنازے کے سلسلے میں بقیع میں تشریف فرما تھے۔ میں پیچھے مڑا تاکہ میں پشت مبارک پر ختم نبوت کا مشاہدہ کروں۔ جب حضور نے مجھے دیکھا کہ میں پیچھے سے گھوم کر آیا ہوں تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پشت مبارک پر پڑی ہوئی چادر اٹھا لی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دونوں کندھوں کے درمیان ختم نبوت کو میں نے دیکھ لیا جس طرح کہ مجھے راہب نے بتایا تھا، تو میں جذبات سے بے قابو ہو کر گر پڑا اور وارفتگی میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قدمین کو بوسے دینے لگا اور میں رو رہا تھا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ آگے آؤ۔ میں اٹھ کر حضور کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنی ساری داستان حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح میں نے یہ واقعہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو سنایا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خواہش کے مطابق میں نے یہ واقعہ تمام صحابہ کو بھی بالتفصیل سنایا۔ ایک دن مجھے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے سلمان، اپنے مالک سے پوچھو کہ وہ کس مال کے بدلے تمہیں رہا کرے گا۔ میرے مالک نے کہا
سلمان کھجور کے 300 پودے لگا کر ہرے کر دے اور 40 اوقیہ چاندی پیش کرے۔ جب میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اطلاع دی تو آپ نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو۔ کسی نے مجھے کھجور کے 30 پودے دیے، کسی نے 20۔ جب 300 پودے پورے ہو گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے سلمان، جاؤ ان پودوں کے لیے گڑھے کھودو، اور جب اس کام سے فارغ ہو جاؤ تو میرے پاس آنا، میں خود ان پودوں کو اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر 300 گڑھے کھودے، جس میں میرے بھائیوں نے میری بہت مدد کی۔ پھر میں نے حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گڑھے کھود چکا ہوں۔ آپ مجھے ہمراہ لے کر اس جگہ کی طرف گئے۔ ہم وہ پودے اٹھا کر حضور کی خدمت میں پیش کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دست مبارک سے ان گڑھوں میں لگاتے جاتے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم کہ جس کے دست قدرت میں سلمان کی جان ہے، کہ ان 300 میں سے ایک پودا بھی نہیں مرا، سب کے سب ہرے ہو گئے اور اس یہودی کی غلامی سے نجات پائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں غلام تھا، لہٰذا بدر اور احد کی غزوات میں شرکت کی سعادت سے محروم رہا۔ اب میں آزاد تھا اور ہر وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہتا۔ پہلی جنگ غزوہ خندق تھی، جس میں ایک آزاد مومن کی حیثیت سے میں نے شرکت کی، اور اس کے بعد کوئی جہاد ایسا نہیں ہوا جس میں نے شمولیت نہ کی ہو۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت روز روشن کی طرح سب پر واضح تھی، اور اہل کتاب و کفار یہ سب جانتے تھے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہی نبی آخر الزماں ہیں۔ روما حبش ایران سے سب آ کے تیرے ہو گئے، جن کو تھی حق کی جستجو، یا ایھا المزمل۔